اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج کا موضوع میرا انتہائی اہم ہے، اس پہ بات کروں گا۔ کل ایک دن میں 2 مرتبہ ارض پاک پہ حملہ ہوا ہے، اس میں کافی زیادہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور کے پی کے میں کرم ایجنسی میں دہشت گردوں کے حملے میں ڈپٹی کمشنر اور مجسٹریٹ شدید زخمی۔ ڈپٹی کمشنر کو 1 گولی لگی ہے اور مجسٹریٹ کو 3 گولیاں لگی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا سٹاف کافی زیادہ زخمی بھی ہے، شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو کے پی کے حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ یہ وفاق کا ناکام وفاق ہے کرم ایجنسی میں امن قائم کرنا، نہ ہی آرمی کا ہے یہ کام ہے۔ یہ وہی سنڈا پور ہے نا، گندا پور، یہ وہی غلیظ انسان ہے نا جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ آرمی نکل جائے یہاں سے پھر ہم خود امن قائم کر لیں گے۔ اب آرمی تو وہاں پہ نہیں ہے، اب قائم کرو نا امن۔ کیوں لوگ شہید ہو رہے ہیں؟ 2,000 لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ یہ مردود ایک مرتبہ بھی وہاں گیا ہی نہیں کرم ایجنسی میں، حالانکہ کے پی کے اندر موجود ہے کرم ایجنسی، وہاں پہ اس نے ایک دورہ تک کرنا گوارا نہیں کیا ہے۔ وہاں کے عوام کا ویسے ہونا بھی ہے، یہی اشر چاہیے جو ہو رہا ہے، وہ اسی لائق ہے۔ وہاں کی جاہل قوم، ان میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، بس ان کا ایک ہی کام ہے، چرس پینا، پاؤڈر پینا، کوکین پینا۔ یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، عام پٹھانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ بہت غیرت مند ہیں لیکن وہ اقلیت میں ہے، اکثریت جاہل لوگوں کی ہے، پڑھا لکھا عملہ بہت کم ہے، وہ اس کو منہ بھی نہیں لگاتا ہے۔ ابھی ویسے یہ بنے اس کے تھرو ہے، فراڈ کے تھرو ہے، کیونکہ اگر یہ حقیقت میں یہ جیتے ہوتے نا، فارم 45 جعلی انہوں نے بنا کے وہاں سے جیتے ہیں، 47 بھی جعلی بنائے ہیں، 45 بھی جعلی بنائے ہیں، ان کو وہاں پہ ساتھ میں ڈرا دھمکا کے نا طالبان کے تھرو جیتے ہیں۔ یہ وہ طالبان نہیں ہے بلکہ وہ فتنہ خوارج ہیں جو کہ وہاں پہ انہوں نے 45,000 عمران نیازی نے لا کے دہشت گرد بسائے تھے نا، یہ ان کا کام ہے۔ وہ اب دہشت گرد پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں، ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے۔ دیکھ لیں، اب مجسٹریٹ اور کمشنر جاتا ہے تو اس کے پاس پورا اسکواڈ ہوتا ہے۔ وہ وہاں پہ جا رہے تھے راشن تقسیم کرنے کے لیے، اور راشن تقسیم روکنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ مجبور ہو کے یہ افغانستان سے لینے پہ مجبور ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ بارڈر لگتا ہے افغانستان کا بھی۔ تو وہ معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے گاؤں والوں سے، کرم ایجنسی والوں سے، کہ تم ہم سے لو، ہم تمہیں 3 مہینے کا راشن فری دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر تم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے نہیں، کے پی کے کی حکومت سے نہیں، بلکہ ہم سے ہی تجارت کرنی ہوگی۔ اس طرح یہ ڈرا دھمکا کے ان لوگوں کو اس طرح کر رہے ہیں۔ اچھا، کے پی کے میں گورنمنٹ کے ریٹ یقین جانیے مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ 6 بجے کے بعد کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ دن کو راج، اچھا وہاں 2 حکومتیں چل رہی ہیں، دن کو حکومت کرتا ہے گندا پور اور رات کو حکومت وہاں پہ کرتے ہیں یہ دہشت گرد۔ کسی کو اٹھا لیا، اس سے بھتہ وصول کر لیا، اسی طرح
یہ کیا نام ہے کارخانے دار وہاں پہ پچھلے ہفتے میں ایک ہفتے کے دوران 4,500 4,500 کارخانہ پنجاب شفٹ ہوا ہے وہاں سے. کچھ گتے کے کارخانے تھے, کچھ چھوٹی موٹی فیکٹریاں تھیں جوتے بنانے کے, اس طرح کافی زیادہ کارخانے. 4,500 کارخانہ منہ سے کہنا آسان ہے, شادی میں 250-300 بندہ ہوتا ہے تو کتنے دنیا ہوتی ہے, اور 4,500 کارخانہ آپ خود سوچ لینا کہ کتنا کارخانہ وہاں سے پنجاب شفٹ ہوا ہے. اب پنجاب کے لوگوں کو تو روزگار ملا ہے, کے پی کے لوگوں کا تو روزگار چھن گیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, جس قوم کو خود اللہ خود فرماتا ہے, علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا ہے کہ جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو, اس کو پھر اللہ بھی اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے. اور یہی حال کے پی کے میں ہو رہا ہے ان لوگوں کا. پھر بھی عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو دیکھیں ان دہشت گردوں نے اس منصوبے کو, اچھا دونوں فریقوں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا. میں نے کیا کہا تھا, یہ نہیں چلے گا کیونکہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے باہر سے, ان کی فنڈنگ رک جائے گی, ان کے ڈالر رک جائیں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے. ظاہر ہے ان دونوں فریقوں میں سے کسی ایک فریق نے ہی تو یہ کام کیا ہے, یہ جو حملہ ہوا ہے, یا پھر انہوں نے ان دہشت گردوں نے کیا ہے جو 45,000 لا کے عمران نیازی نے وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی ایک کا ہی کام ہے نا, انہوں نے ہی حملہ کیا ہے نا. بلوچستان میں انہوں نے لا کے بسائے تھے اپنے دور حکومت میں, جو 45,000 لوگ سارے کے پی کے میں نہیں بسائے تھے, بلوچستان میں بھی بسائے تھے. وہاں پہ انہوں نے تربت میں کل دھماکہ کیا, اس میں بھی کافی شہادتیں ہوئی ہیں. یہ بیک وقت ایک دن میں دو جگہ پہ حملہ کرنا, ملک پہ ارض پاک پہ حملہ آور ہونا, یہ ان دہشت گردوں کا کام ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران نیازی نے لا کے وہاں بسائے تھے 45,000. کس کے کہنے پہ؟ عالمی طاقتوں کے کہنے پہ, جن کا یہ ٹاؤٹ ہے. اپنے سسر گولڈ سمتھ کے کہنے پہ, اپنی بیوی جمائمہ کے کہنے پہ. اچھا ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ یہ پیچھے سے اس کو جتنے بھی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے نا, وہ اسرائیل سے ہو رہی ہے. اسرائیل کیوں چیخ رہا ہے, امریکہ کیوں چیخ رہا ہے, یورپ کیوں چیخ رہا ہے کہ اس کو باہر نکالو باہر نکالو. ذوالفقار علی بھٹو جو عوامی لیڈر تھا, حقیقتاً عوامی لیڈر, عالم اسلام کا لیڈر, اس کے پیچھے تو نہیں بولا, نہ امریکہ بولا, نہ یورپ بولا, نہ ہی اسرائیل بولا. اسرائیل کا تو ہمارے ساتھ تعلق واسطہ ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کا اس کے ساتھ سفارتی سطح پہ تعلق ہی نہیں ہے. یہ عمران نیازی کے دور میں قومی اسمبلی میں نہ صرف ایک مردود غلیظ عورت سے تقریر کروائی گئی تھی اسرائیل کے حق میں, بلکہ اس نے ایک وفد بھی بھیجا تھا اسرائیل, وہاں کا دورہ کر کے آیا تھا. اس میں صحافی بھی تھے, اس میں تجارتی لوگ بھی تھے, لیکن اکثریت تاجروں کی نہیں گئی تھی. وہی لوگ گئے تھے کہ جو ان کے ٹاؤٹ تھے, جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ تھے. اچھا انہوں نے پھر آگے پورا اپنا نیٹ ورک عمران کے 4 سالہ دور میں قائم کیا. اس میں جج خریدے گئے, وکیل خریدے گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹاؤٹ جج بٹھائے گئے, سہولت کار بٹھائے گئے, اور یہ کیا نام ہے فوج کے اندر خریدے گئے, جرنیل خریدے گئے. یہ کور کمانڈر لاہور کو خریدا گیا تھا, بندیال کو خریدا گیا تھا, اور ثاقب ناصور کو خریدا گیا تھا. اسی طرح بہت سارے لوگ بکاؤ لوگ ہیں. شہباز گل کو خریدا, شہباز گل تو ہے ہی سی آئی اے کا بندہ ہے نا, وہ تو ملازم ہے ان کا پکا. اور جس جج نے اس کا نام ای سی ایل سے نکال کے اس کو باہر بھجوایا, وہ جج اب الٹا لٹکا کے نا, میں کہتا ہوں اس کی پچھواڑے میں اتنے لتر مارے جائیں نا کہ اس کو عقل ٹھکانے آ جائے کہ کس طریقے سے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں یہ لوگ. اس نے ای سی ایل سے نہ صرف 2 کروڑ لے کے نا, تو نہ صرف اس کا نام نکلوایا تھا ای سی ایل سے, بلکہ اس کو باہر جانے کی اجازت بھی دے دی تھی. اب لائے نا اس کو, کہیں نا الٹا لٹکا کے کہیں کہ جب تک شہباز گل واپس نہیں آتا تم لٹکے رہو ادھر ہی, پھر تو ہوگا انصاف. یہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف بیچنے والے لوگ ہیں.
छातें कौन दे रहे हैं? आम आवाम दे रही है, गरीब लोग पिस रहे हैं, वो छातें दे रहे हैं, मर रहे हैं। बस घरों का तो एक एक बंदा ही कमाने वाला होता है, वो शहीद हो जाता है। वो समझो एक नहीं मरा, वो पूरा घर मर गया, पूरा घर तबाह हो गया, जब उनका रोजगार ही खत्म हो गया। तो अब देखिए किस तरीके से दो दो जगह पे एक एक दिन में हमलावर हो रहे हैं। अब फौज कहाँ कहाँ लड़े, वो बॉर्डर पे लड़े या अंदरूने मुल्क लड़े, ये अवाम का काम है, मेरा काम है, आपका काम है, आपका काम है, आपका काम है, आप सबका काम है कि अपने मुल्क के दिफा के लिए निकलो बाहर, अपनी फौज का साथ दो, अपनी गवर्नमेंट का साथ दो, और इन मरदूदों को कैफरे करदार तक पहुंचाने में इमरान नियाजी समेत, ये असद उमर समेत, ये असद कैसर समेत, ये वो क्या नाम है, एक उस मरदूद का नाम ही नहीं नाम ही भूल गया हूं। हाँ, इनके जो टाउट आगे साफी हैं, इमरान रियाज समेत, ये अहमद मीर समेत, ये जितने भी इनके टाउट हैं, इन सबको लटका दिया जाए एक मरतबा, तो फिर जाके मुल्क में अमन कायम होगा। उस वक्त तक नहीं कायम होगा जब तक ये टाउट जिंदा है, ये सहूलतकार जज जिंदा है, ये मरदूद वकील जिंदा है। उस वक्त तक अमन की उम्मीद ना रखें। इनका ईमान ही पैसा है, और इनके घर में क्या इज्जत है, यकीन जानिए घर में इनकी बीवियां इनको जूते मारती हैं, इन जजों को भी जूते मारती हैं, इन वकीलों को भी जूते मारती हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स को भी जूते मारती हैं, जो आलमी ताकतों के टाउट है और आराम खिला रहे हैं अपने बच्चों को, वो बच्चे भी इनको जूते मारते हैं। इनकी कब्रों पे वो थूकने के लिए भी नहीं जाते हैं जब ये मरदूद मर जाते हैं। तो अब देखें किस तरीके से अब उधर बलूचिस्तान में अमन नाकाम बनाने के लिए वहाँ पे मुतहरक हैं, किस चीज़ के लिए कि वो वहाँ पे मंसूबे ना कंप्लीट हो सके, वहाँ पे वो गवादर पे काम ना हो सके, या वहाँ पे डर के मारे कोई बलूचिस्तान आए ही ना, और वो जो पाकिस्तान का सबसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एक्टिव हो चुका है इधर बलूचिस्तान में, वो भी सी पैक का हिस्सा है, ग्वादर में ही बना है। तो उसको नाकाम करने के लिए, सी पैक को नाकाम करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए ये दहशतगर्द छाए हुए हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा। इंशाल्लाह हमारी फौज के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ फौज को ज़रूरत है अब हम मेरे जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, जो मीडिया पे भी आके फौज का तहफ़्फ़ुज़ करें, फौज के खिलाफ कोई भी पोस्ट करने वाले को उसकी नानी याद करवा दें, उसको निशाने इबरत बना दें। एफआईए को एफआईए को उसका पूरे आईडी, उसकी पूरी आईडी एफआईए को सेंड करें, फिर आगे एफआईए के लोग बहुत एक्टिव हुए हुए हैं आजकल, और उसको निशाने इबरत बनाने के लिए फिर देखें वो कैसे एक्टिव होंगे फिर। तो यही आखिरी अरबा है हमारे पास, बस इसके अलावा दूसरी बात ही नहीं है कि इमरान नियाजी को लटका दिया जाए, फैज़ हमीद को लटका दिया जाए, कोर कमांडर लाहौर को लटका दिया जाए, पीटीआई के ये जितने भी ऊपर वाले लीडरशिप है ना, इनको लटका दिया जाए, और माहम बलोच को लटका दिया जाए, उसके साथ वो जो सरदार पहाड़ों पे चढ़े हुए उनको लटका दिया जाए। टोटल ये 100-150 बंदा है, इनको अगर लटका दिया जाए, यकीन जानिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हमारे मुल्क में अमन कायम हो जाएगा। यह एक ही सूरत बची है अमन कायम रखने की और मुल्क को तरक्की करने की, वरना फिर हमारा भी अशर होगा किस जैसा, इराक जैसा। वहां पे हर 10 किलोमीटर बाद अलग बंदा हुकूमत बना के बैठा हुआ है। शाम में देख लें, ये यूथ हड़कौम और ये मरदूद मौलवी कह रहे थे ना कि इस्लामी हुकूमत आ गई है, मैं उस वक्त भी कह रहा था ना कि इसराइल की हुकूमत आई है, अमेरिका की हुकूमत आई है, यूरोप की हुकूमत आई है, काफरों की हुकूमत आई है। ये नाम के मुसलमान है, अंदर से काफर है, मरदूद है। अब देखें, अंदर तक गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया है उसने जंग के दौरान,
کبھی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اسرائیل کو گولان کی پہاڑوں پہ، شام کے گولان کے پہاڑوں پہ قبضہ کرنے کی۔ وہ اس نے وہ قبضہ کر کے تو ایک زون بنا دیا، کیا حفاظتی زون ہے یہ، کوئی نہیں بولا ان میں سے۔ وہ صرف بشار الاسد کو وہاں سے نکال کے اسرائیل کے دوست حکومت لانا چاہ رہے تھے، وہ لے آئے ہیں۔ وہ وہاں کی جاہل عوام بھی، جہاں جہاں پہ عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں جہالت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، اگر شعور کسی میں دیکھنا ہے تو بنگالیوں میں جا کے دیکھو کہ انہوں نے اپنے دشمن کو پہچانا اور اس کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ مجیب کی نسل کو، مجیب ایک غدار تھا، ٹاؤٹ تھا انڈیا کا، اس کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا، اس کی بیٹی کو نشان عبرت بنا کے ملک سے نکالا۔ یہ ہوتا ہے ملک سے وفاداری۔ اپنے ملک کے وفادار بنے، اپنے اداروں کے وفادار بنے، اپنے ملک سے پیار کریں۔ یہ سیاسی جماعتیں آنی جانی ہوتی ہیں، جس کو بھی ووٹ دینا ہے دیں، نہیں دینا ہے مت دیں، لیکن خدا را اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور اپنی اولاد پہ نظر رکھیں کہ وہ فوج کے خلاف کتے کی طرح بھونک تو نہیں رہے ہیں، فوج کے خلاف پوسٹیں تو نہیں لگا رہے ہیں، ان کا مستقبل تباہ ہونے سے بچائیں۔ ہاں، آخر میں ایک اپیل کروں گا آپ سب سے کہ خدا را کیمرے لگ گئے ہیں اب اشاروں میں، یہ خاص طور پہ موٹر سائیکلوں والے سن لیں کہ جو بھی اشارہ کراس کرے گا نا، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کو کل روکا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ تم نے 1,60,000 روپیہ جرمانے دینے ہیں۔ کس چیز کے؟ بند اشارے کے گزرتا رہا ہے وہ۔ اب وہ آٹومیٹک جو ہے نا آن لائن چلان کٹ جاتا ہے، وہ پکچر کھینچ لیتا ہے، تصویریں ثبوتوں سمیت وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں سگنل بند ہے، آپ نے اشارہ کراس کیا ہے۔ تو اس نے 60,000 روپے کی موٹر سائیکل لی ہوئی تھی، 1,60,000 کے چلان تھے، وہ موٹر سائیکل ہی دے کے آ گیا۔ تو آپ لوگ خدا را عقل سے، شعور سے کام لیں، اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے سگنل کی حفاظت، سگنل پہ رکیں، چاہے بالکل خالی بھی ہو نا، پھر بھی رکیں کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر چلان ہو جائے گا تو بعد میں موٹر سائیکل دیکھ کے جان چھڑانی پڑے گی یا جیل کاٹنی پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ عقل پیدا کریں، اپنے اندر شعور پیدا کریں۔ خاص طور پر قوم یوتھڑ، ان میں تو عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کو کہہ رہا ہوں کہ عقل پیدا کرو کہ ان ٹاؤٹو عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کے کہنے پہ تم لوگ اگر جو پوسٹیں فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف لگا رہے ہو نا، تو یہ تم کافر ہو چکے ہو۔ جو آرمی چیف کو گالی دیتا ہے، میں الفن کہتا ہوں، وہ کافر ہو چکا ہے، اسلام سے نکل چکا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی حدیث موجود ہے، بخاری کی حدیث موجود ہے، ترمذی کی بھی حدیث موجود ہے، اور بہت ساری حدیثیں موجود ہے جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، حوالہ دے کے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی وہ فوراً اسلام سے خارج ہو گیا، نکل گیا، کافر ہو گیا۔ تو اب آپ قوم یوتھڑ دیکھ لے کہ وہ دن میں کتنی گالیاں آرمی چیف کو دیتے ہیں، جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، سچا کھرا سید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کے 16 بیٹے ہیں، سارے کے سارے سید نہیں ہیں۔ اب میرے ساتھ ایک شیعہ حضرات، میں ان کے بہت احترام کرتا ہوں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ میرے ساتھ بحث کر رہا تھا کہ علی کی اولاد ہو اور سید نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اس کو حوالہ دیا، میں نے کہا حضرت سلطان بہو کو مانتے ہو؟ کہتا جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اولاد علی کی ہوں لیکن سید نہیں ہوں، عوان ہوں۔ سید کیسے نہیں ہوں کہ میں فاطمہ کے جسم سے نہیں ہوں، میری ماں الگ ہے، فاطمہ کے جسم سے اگر میں پیدا ہوتا تو پھر میں سید ہوتا۔ نبی پاک سید تھے، آگے ان کی اولاد فاطمہ سید ہے، آگے فاطمہ کی اولاد سید ہے، جو فاطمہ کے لب ہے وہ بنے ہوئے سید ہیں سید نہیں۔ یہ ان کا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں موجودہ آرمی چیف کی کیوں حمایت کرتا رہتا ہوں، میں نے کبھی نہیں کی ہے۔
اس لیے کرتا ہوں کہ یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کا لال ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، اس لیے اس کو گالی گلوچ کرنے سے خارج ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے، اس لیے احتیاط کرو، سگنل کی خلاف ورزی مت کرو۔ اور اگر میری گفتگو پسند آئی ہے، میں سچ بولتا ہوں، حقیقت دکھاتا ہوں، تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور کوشش کیا کریں گروپوں میں بھی شیئر کر دیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، آرمی چیف کی حفاظت فرمائے، چاروں کور کمانڈروں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے ملک کے وفادار جج ہیں، وکیل ہیں، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو بیماریوں سے، نظر بد سے، برے اثرات سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔